بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے کس طرح اپنی عید گزاری ہے اور آج ہم کس طرح اپنی عید گزار رہے ہیں۔ ہم نئے کپڑے اور نئے جوتے، اچھے اچھے کھانے، اس کو ہی عید سمجھ لیا ہے، لیکن در حقیقت یہ عید نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کی جو عید ہے وہ اس طرح گزری ہے جس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس عید سے ایک دن پہلے آپ کی شہزادیاں آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگی، اے ابا جان، کل عید ہے، عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، یہی کپڑے تم لوگوں نے کل پہننے ہیں، آج ان کو دھو لو، کل یہی کپڑے پہن لینا۔ تو بیٹیوں نے کہا کہ نہیں ابا جان، کل ہمیں آپ نئے کپڑے لے کر دیں، ہمیں نئے کپڑے بنوا کر دیجئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، جو عید ہے یہ نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس دن تو اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اس دن اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس دن اللہ رب العزت کی ریاضت کی جائے، اس دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، بلکہ اس میں نئے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بیٹیوں نے عرض کی، ابا جان آپ نے سچ فرمایا ہے، درست فرمایا ہے، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، اس دن کوئی نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، اس دن تو اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، ریاضت کی جائے، اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن ابا جان، بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی سہیلیوں میں بیٹھیں گی تو سہیلیوں کے نئے کپڑے ہوں گے، خوبصورت کپڑے ہوں گے، اچھے کپڑے ہوں گے، تو وہ ہمیں باتیں کریں گی، وہ یہ کہیں گی کہ دیکھو کہ تم تو امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہو، اور امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہو کر تم نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ بس ہمیں یہ بات کھائی جا رہی ہے، اب بیٹیاں رو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اپنی بیٹیوں کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل جو ہے وہ بھی پسیج گیا۔ آپ نے فوراً خازن کو خبر دی کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ جب خازن آپ کے پاس حاضر ہوا، اس نے لبیک کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خازن، مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دے۔ تو اس خازن نے کہا کہ یا سیدی، میں آپ کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ تو دے دیتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ آنے والے مہینے تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اتنی زندگی کی مہلت ہے آپ کے پاس؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جزاک اللہ، تم نے بہت عمدہ کلام کیا ہے، سچ فرمایا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب یہ زندگی ختم ہو جائے، کوئی اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے درست فرمایا ہے، جزاک اللہ۔ اب آپ اپنی بیٹیوں کو کہا کہ بیٹا، آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیے گا اور اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی زیادہ مشغول رہیے گا۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے اس طرح اپنی عید کو گزارا ہے۔ اب یہ امیر المؤمنین ہیں اور امیر المؤمنین اپنی عید کو یوں سپینڈ کر رہے ہیں، اور اگر آج ہم اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو ہمارے حکمران جو ہیں وہ دیکھیں کہ کتنا عمدہ لباس پہنتے ہیں، کتنی زیادہ ڈشیں کھاتے ہیں،
اگر وہ تھوڑا سا غریبوں کا حال بھی سوچ لیں کہ یہ غریبوں کے ساتھ کس طرح ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، ان کی مدد کی جائے، اور ان کو نئے کپڑے لے کر فراہم کیے جائیں، کسی غریب کے گھر میں کوئی تھوڑا سا سامان کھانے پینے کا دے دیا جائے، تو یہ غریب لوگ جو ہے نا یہ بھی اپنی اچھی زندگی جو اچھی عید جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی، یہ عید تو قریب ہے، کوئی آدمی اگر نئے سوٹ لے تو وہ دوسرے کو تانا نہ دے، دوسرے کو یہ نہ کہے کہ تم لوگوں نے اتنے کمانے والے ہو اور تم ایک سوٹ ہی نہیں لے سکے۔ یہ کون سی سال بھر میں آتی ہے جناب؟ معلوم ہے یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لیکن آپ کا جو تانا دینا ہے نا یہ اچھا نہیں بنتا۔ آپ کیا جانے کہ وہ کس وجہ سے وہ نئے کپڑے نہیں لے سکے ہیں، آپ کو تو نہیں نا معلوم وہ کسی وجہ سے وہ نہیں لے سکے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے لیے ہیں تو آپ دوسرے کو تانا نہ دیجیے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ بھائی اور خلیفہ ہیں۔ آپ کا جو لقب ہے وہ متوکل ہے۔ آپ 70 سال تک آپ شہر میں رہے، لیکن کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، پھر بھی آپ کے اہل و عیال جو ہیں بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنی زبان پر الفاظ شکوہ نہیں لے کر آئے کہ اچھا ملا ہے یا کم ملا ہے، زیادہ ملا ہے، جیسا بھی ملا ہے، ہر حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ہی ادا کیا ہے۔ ایک دفعہ عید کے دن آپ کے گھر میں کافی مہمان آ گئے، تو آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی شے بھی نہیں تھی۔ آپ بالا خانے میں گئے، وہاں جا کر آپ نے اللہ رب العزت کی یاد میں آپ بیٹھ گئے، اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو گئے، دل ہی دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رابطہ ملا لیا اور عرض کی، یا اللہ رب العزت میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، عید کا دن ہے اور میرے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک چھت پر شخص نمودار ہوا اور اس نے کھانے کا بھرا ہوا ایک خوان جو ہے وہ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ اے حضرت سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو متوکل کا جو چرچا ہے وہ ملائے اعلیٰ میں ہے، فرشتوں میں آپ کا چرچا ہے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ادھر کھانے پینے کی اشیاء مانگ رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ اشیاء، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ میں اپنے مہمانوں کے لیے مانگ رہا ہوں، میں اپنے اہل و عیال کے لیے چیزیں نہیں طلب کر رہا، بلکہ میں مہمانوں کے لیے اشیاء مانگنے میں مشغول ہوں۔ یہ بزرگان دین کا یہ طریقہ کار تھا، اور یہ اتنے اللہ کے نیک بندے تھے کہ آپ کے پاس ایک دفعہ دور سے کوئی فقیر آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ کو ملا تو کہنے لگا کہ آپ شیخ نجیب الدین متوکل ہیں، یعنی کہ آپ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں شیخ نجیب الدین متوکل ہوں، یعنی میں تو زیادہ کھانے والا ہوں۔ یہ آپ کا دیکھیں کہ کیسے بزرگوں نے انکساری کا ملاحظہ کرتے ہوئے، انکساری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو جواب دیا۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نیک بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو لازم دے دیتا ہے۔
اللہ رب العزت ان کو ضرور دے دیتا ہے، کیونکہ جس طرح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا نوافل پڑھ کے وہ میرا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے میں کان بن جاتا ہوں، اس کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے میں قدم بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر یہ بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے اللہ رب العزت کا انہوں نے قرب اختیار کیا ہے۔ تو یوں ہی کسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عید کی شب میرے پاس کوئی شخص آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، تو جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ میرا پڑوسی تھا۔ وہ آ کر مجھے کہنے لگا کہ اے سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید سکوں، میں اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی چیز خرید سکوں، میں کل عید کا دن ہے میں اس کے لیے کوئی سامان خرید سکوں، کھانے پینے کی کوئی اشیاء لے سکوں، تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ میری مدد کر دیجئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیگم کے پاس آیا، میں نے اس کو یہ حال بیان کیا، میں نے بتایا کہ ہمارے پاس فلاں ہمارا پڑوسی آیا ہے، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ کوئی چیز خرید سکے، اپنے بچوں کے لیے خرید سکے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز خرید سکے، تو ہمارے پاس 25 درہم پڑے ہیں، اگر تم کہتی ہو تو میں یہ 25 درہم اس کو دے دوں۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے کہا کہ اے میرے سردار حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید سکے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی چیز خرید سکے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، تو آپ پھر اس کو یہ 25 درہم جو ہے اس کو آپ دے دیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 25 درہم لے کر میں اس اپنے پڑوسی کو دے دیے۔ یہ پڑوسی جو میرا ہے یہ مجھے دعائیں دیتا ہوا، میرا شکریہ ادا کرتا ہوا یہ چلا گیا۔ جب میں گھر واپس آیا، دروازہ بند کر کے میں واپس آ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے جا کر دروازہ جب کھولا تو ایک شخص میرے قدموں میں گر گیا، رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں، میں نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، میری یہ حرکت بری تھی، میں اس اپنی بری حرکت سے توبہ کرتا ہوں اور میں یہ 25 دینار آپ کو دیتا ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیجئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ 25 دینار لیے اور اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ جب گھر واپس آئے، آپ نے اپنی بیگم کو بتایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا غفور رحیم ہے وہ مالک، دیکھیے کہ وہ حقیقت میں اگر اس کی راہ میں کوئی 1 روپے دیتا ہے، خلوص سے دل کے ساتھ 1 روپے دیتا ہے، خالق کائنات اس کو 10 روپے واپس کرتا ہے۔
دیکھیے کہ یہ حقیقت بات ہے. دیکھیے کہ ہم نے اپنے پڑوسی کو چاندی کے درہم دیے ہیں, ہم نے درہم دیے ہیں, لیکن ہمیں دیکھیں کہ وہی 25 ہمیں دینار مل گئے ہیں, ہمیں سونے کے دینار مل گئے ہیں. ہم نے چاندی دی ہے, گویا کہ ہم نے چاندی دی ہے, ہمیں سونا مل گیا ہے. ہم نے چاندی کے درہم دیے ہیں, ہمیں سونا مل گیا ہے. تو یہ حقیقت بات ہے. جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. آدمی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا جہاں سے اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے. تو عزیزان محترم, آپ بھی یہ عید کے ایام چل رہے ہیں, عید کے دن قریب آ رہے ہیں. تو اگر آپ کا بھی کوئی پڑوسی ایسا غریب ہے جو فطرانے کا حقدار ہے, یہ کلیہ آپ یاد رکھیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو فطرانہ بھی دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ کوئی یتیم غریب ایسا ہے جو عید پر لباس نہیں خرید سکتا ہے, تو آپ اس کو, اگر آپ کے پاس جوتا لے کر دینے کی استطاعت ہے تو آپ اس کو جوتا لے کر دیں. آپ کے پاس کپڑوں کی استطاعت ہے تو آپ اس کو کپڑے لے کر دیں. یوں بچوں کے دل سے دعا بھی نکلے گی اور اللہ رب العزت پھر بیڑا بھی پار کر دے.